اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونچھوں کی جو لبیں ہیں وہ کتنی کٹوانی ہیں، کب کٹوانی ہیں، اور ان کے کٹوانے کے فائدے کیا ہیں، ان کے نہ کٹوانے کے نقصان کیا ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو مونچھوں کی لبیں ہیں وہ کٹوانا سنت ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ یہاں تک بھی اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر آپ اپنی لبیں نہیں کٹواتے ہیں تو شیطان ان میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ تو شیطان کی گھات سے بچنے کے لیے اور اہل بیت کو راضی رکھنے کے لیے آپ اپنی مونچھوں کی لبیں جتنی زیادہ کٹوائیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لبیں کٹوانے سے رزق میں برکت۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی لبیں کٹواتا ہے اللہ اس کے مقدر میں رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو غربت اور تنگ دستی دور ہوتی ہے اور پریشانیوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ جس انسان کی مونچھوں کی لبیں زیادہ بڑی نہ ہو، جو کٹواتا رہے، اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لبیں کب کٹوائیں؟ تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو لبیں کٹوائے، ہر جمعے کو لبیں کٹوائے، اور لبیں اتنی کٹوائے کہ اس کے ہونٹ نظر آئے۔ جو اوپر والا آپ کا ہونٹ ہے وہ صاف نظر آنا چاہیے۔ آپ کی لبیں اتنی آپ کو کٹوانی چاہیے، آپ لبیں اس طریقے سے کٹوائیں کہ آپ کے ہونٹ جو ہے نا وہ ننگا ہو جائے، وہ صاف نظر آنے لگے۔ یہ اتنی کٹوانا سنت ہے، اور جتنی زیادہ کٹوائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ اچھا ہے۔ میرے چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر جمعہ کو اپنی لبیں کٹواتا ہے اور اپنے ناخن کاٹتا ہے تو اس کی زندگی میں کبھی غربت نہیں آئے گی، وہ کبھی کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں ناخن بھی کاٹیں ہر جمعہ کو، اور اپنی لبیں بھی کٹوایا کریں۔ ہر جمعہ کو نہ بھی کٹوا سکیں تو جتنی جلدی ممکن ہو آپ اتنی جلدی اپنی لبیں کٹوایا کریں، تاکہ آپ شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں، اور اللہ اور آل محمد کی خوشنودی بھی جو ہے وہ آپ کے مقدر میں رہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔